أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. بر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگ بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 4 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 97، 98، 99 اور 100 یہ شامل ہے، اور آج کے درس میں یہ سورۃ المائدہ کا 13واں رکوع مکمل ہو رہا ہے بشرط صحت و زندگی. کل کے درس سے انشاءاللہ العزیز اس سورہ کا رکوع نمبر 14 کے مطالعے کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ. یہ جو 4 آیات آج کے درس میں شامل ہیں، اس میں مضمون نہایت اہم ہے. کل کے درس میں اللہ رب العزت نے شاعر اسلام کی توقیر اور ان کی عزت کو برقرار رکھنے کا حکم دیا کہ بھئی جب تم حالت احرام میں ہوتے ہو تو اس صورت میں تم پر کچھ پابندیاں لاگو ہیں کیونکہ اب تم محرم ہو، تو اس لیے شکار کی جو پابندیاں ہیں ان کو تم وائلیٹ نہیں کر سکتے، ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. خشکی کا شکار تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، اور جو تری کا شکار ہے، سمندری یا بحری شکار ہے، وہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. اس کے تفصیلی احکام اور اس میں سے کیا استثناء ہے وہ گزشتہ دروس کے اندر بیان ہو چکی ہے. اب خصوصی طور پر کچھ مزید شعائر اسلامیہ کا تذکرہ ہے کہ جن کی عزت، جن کی حرمت کو برقرار رکھنا ضروری ہے. یاد رکھیں کہ جو شاعر کا لفظ ہے یہ نہایت اہم ہے. شعائر جو ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ کہتے ہیں خاص علامت، خاص نشانی جو کسی خاص واقعے کا اور خاص کسی ایونٹ کا پتہ دیتی ہے. جس طرح ہر مذہب کے اندر کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ مذہب کے لوگ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اسی طرح اسلام کے کچھ شعائر ہیں جس کے اندر خانہ کعبہ ہے، آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت ہے، قرآن مجید کی حرمت اور عزت ہے، اور اسی طرح سے دیگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ شعائر دینیہ کا حصہ ہیں. داڑھی ہے، امامہ ہے، یہ بھی شعائر دینیہ کا حصہ ہے. نماز ہے، ارکان اسلام ہے، یہ بھی شعائر دینیہ کا حصہ ہے کہ ان کی توہین کا مرتکب کافر ہو جاتے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے. تو کچھ شعائر کا تذکرہ آج کے اس درس میں شامل آیات مبارکہ میں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھی 4 چیزیں ہیں کہ جن کی حرمت کی پاسداری کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. 4 چیزوں کو آپ نے سیکرڈ بنایا ہے، حرمت والا بنایا ہے. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کعبہ، بیت الحرام نمبر 1. کعبہ کے لیے یہاں پر بیت الحرام کا لفظ بولا گیا ہے. جو کعبہ ہے، کعبہ کہتے ہیں چوکور گھر کو، مکعب یہیں سے وہ لفظ ہے کہ جس کے 4 کونے. وہاں پر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ خسان، انہوں نے بھی اپنے لیے ایک چوکور گھر بنایا ہوا تھا جس کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر کعبہ کے ساتھ لفظ کا اضافہ کیا بیت الحرام، حرمت والا گھر. یعنی جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو امن کا ذریعہ دینے کے لیے جو گھر بنایا ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ اتنا عظیم الشان گھر ہے، بیت الحرام ہے، کعبہ ہے.
فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں دین اسلام کے اندر کہ جن کو خالی دیکھنا ہی ثواب ہے. وہ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے والدین، نہ کوئی خدمت نہ کوئی حال، خالی محبت کی نظر سے دیکھ لیا تو فرمایا کہ خالی دیکھنے کے ہی ثواب ہے. دوسرے نمبر پر قرآن مجید جس کو خالی دیکھنا ہی ثواب ہے. نمبر 3 عالم ربانی، کوئی اللہ والا، اس کو خالی دیکھنا ہی ثواب ہے، اس کی صحبت کا حظ اٹھانا ہی ثواب ہے، اس کے پاس بیٹھنے کا ہی ثواب ملتا ہے. اور چوتھا بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، کہ جس کو خالی دیکھنا ہی جو ہے وہ ثواب ہے. اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر اور روضہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری نظر سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے. جان جاتی ہے بدن سے اعظم، بڑا مشکل ہے مدینہ سے جدا ہونا. تو یہ چیزیں شاعر اسلامیہ کا حصہ ہیں جن کی توہین کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے. فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. لوگوں یاد رکھو کہ سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے بنایا ہے کعبہ کو بیت الحرام، اس کو حرمت والا گھر بنایا ہے. قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. فرمایا دوسری چیز جو حرمت والی ہے وہ شہر حرام ہے. شہر مہینے کو کہتے ہیں عربی کے اندر، اور حرام سے مراد ہے حرمت والا. جس چیز کو بھی حرمت والا کہا جاتا ہے، حرمت کی 2 وجہ ہوتی ہیں. ایک ہوتی عزت اور توقیر، کہ اس کی ذات کے اندر علو مرتبت اور اس کا مقام اتنا بلند ہے جس کی وجہ سے اس کی عزت اور اس کا احترام کو برقرار رکھنا واجب ہے. اس کے لیے بھی لفظ حرمت کا اطلاق ہوتا ہے. کچھ لوگ لفظ حرمت سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ حرام تو خنزیر ہے، حرام تو سور کھانا ہے، حرام تو شراب ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے حرام کا لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ حرام کا لفظ عربی میں حرمت کے معنی میں ہے. حرمت کا جو لفظ کا اطلاق ہوتا ہے وہ 2 وجہ سے ہوتا ہے. عزت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، نجاست کی وجہ سے ہوتا ہے. اب خنزیر بھی حرام ہے، انسان کا گوشت بھی حرام ہے. اب انسان اور خنزیر کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. انسان کا گوشت کیوں حرام ہے؟ اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کی توقیر کی وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی یہ اشرف المخلوقات ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم دی ہے، اس کو عزت دی ہے. کوئی اور مخلوق مر جائے، گدھا بھی مرا تھا، ہاتھی بھی مرا تھا، گھوڑا کتا بھی، خنزیر بھی مرا تھا، اٹھایا گھسیٹا اور اروڑی پہ پھینک دیا. لیکن جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو رب العزت کی خاص محبت جوش میں آتی ہے کہ خلق تو بیدش، میں نے اس کو قدرت کے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اب اس کا میرے پاس آنے کا وقت ہے، اس کو کچھ ذمہ داری سونپی تھی، اب یہ میرے پاس آ رہا ہے، لہٰذا اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کو صاف ستھرا چٹا، اس کو جوڑا پہناؤ، اور اس کو عزت کے ساتھ جو ہے وہ مٹی سے میں نے اس کو بنایا تھا، اس کو مٹی کے حوالے کرو، اور اس کے آگے میں جانوں میرا بندہ جانا. تو اس کی عزت، اس کے احترام کی وجہ سے اس کے لیے بھی حرمت کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے. خانہ کعبہ کی عزت اور احترام کی وجہ سے کہ اس کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اتنی عزت دی ہے، تو اس لیے حرام کا لفظ یہاں پہ شہر کے ساتھ بھی بولا گیا ہے. شہر کا مطلب ہے مہینہ. مہینے سے مراد مفسرین اکرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ذوالحج کا مہینہ خاص طور پر بھی یہاں سے مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ ذوالحج کے اندر ہی وہ 5 سے 6 ایام ہوتے ہیں کہ جن کے دنوں میں جو حج کے مناسک ہیں، جتنے ریچولز ہیں وہ سارے پرفارم کیے جاتے ہیں. 8 ذی الحج یوم ترویہ ہے، 9 ذی الحج یوم عرفہ ہے، 10 ذی الحج یوم نحر ہے جس کو ہم عید الضحیٰ کا دن کہتے ہیں، اس کے بعد پھر ایام رمی ہے. تو شہر سے مراد خاص ذی الحج کا مہینہ بھی ہے. ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، حج سے مراد حج، ذوالحجہ، 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 ذی الحجہ، ذی الحج، یہ سارے الفاظ ہیں جو کہ عربی عبارت کے اندر آپ کو عام طور پر ملیں گے. حج والا مہینہ بھی خاص طور پر مراد ہے. اور دوسرے نمبر پر محسن کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہاں سے مراد اشہر حرم بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی وہ 4 مہینے جن کی حرمت، جن کی عزت کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. زمانے جاہلیت سے جو عرب کے جو لوگ تھے، حالانکہ ان پر جہالت تھی اور ان کے اندر طویل عرصے سے کوئی نبی یا رسول جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاس مبعوث نہیں ہوا تھا، نہ کوئی کتاب تھی، اور ان کے مقابلے میں جو یہود اور نصارہ تھے وہ انتہائی کلچرڈ لوگ تھے. ان کے پاس بنی اسرائیل کے پاس ایک انبیاء کی، رسولوں کی ایک سیریز تھی، ان کے پاس کتابیں تھیں، لیکن اس کے باوجود عرب کے لوگ اپنی جہالت کے باوجود یہ جو 4 مہینے خانہ کعبہ، ان چیزوں کی حرمت کا ہمیشہ وہ خیال رکھتے تھے. یہ 4 مہینوں سے مراد وہی 4 مہینے ہیں سورہ توبہ پر نمبر 10 میں جن کا تذکرہ ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ نے فرمایا لوگوں، جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے
تو ہم نے اس کا جو زمانہ ہے اس کو طے کیا ہے 12 مہینوں کے ساتھ، یعنی 12 مہینے ہوں گے اور اس کا پھر 1 سال ہوگا، ایک پورے 12 مہینوں کے سرکل کا۔ وہ جو 12 مہینے ہیں منہا 4 حرم، ان میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ جو 4 حرمت والے مہینے ان میں سے 3 لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یعنی 2 سال کے آخری مہینے اور 1 سال کا پہلا مہینہ، اور یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور 1 مہینہ جدا ہے وہ ہے رجب کا مہینہ۔ زمانہ جاہلیت سے لوگ جو ہے وہ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان کی سال ہا سال کی کئی دہائیوں پر محیط اور مشتمل جو لڑائیاں ہوتی تھیں ان مہینوں میں آ کر کے وہ اس کو سٹاپ کر دیتے تھے۔ عزت اور احترام اتنی زیادہ کیا کرتے تھے کہ اگر جو ہے وہ باپ کا قاتل بھی اگر سامنے آ جائے لیکن وہ قاتل جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کے اندر موجود ہے یا اشر حرم کے اندر ہے یا حدود حرم کے اندر ہے، تو بیٹا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی حرمت کی وجہ سے، اشر حرم کی وجہ سے اپنی نگاہیں جھکا کر کے ایک سائڈ پہ چلا جاتا تھا کہ بھائی یہ اس وقت سیکرڈ اور محترم مقام پر ہے جہاں پر خون ریزی جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہے، شکار تک منع کر دیا گیا ہے، تو اس لیے اس وقت بھائی اس کو کچھ نہیں کہنا۔ تو اس قدر یہ محترم اور عزت والا مہینہ اور یہ جگہ جو ہے وہ شمار ہوتی رہی ہیں ہمیشہ سے زمانہ جاہلیت کے اندر۔ تیسری چیز خانہ کعبہ کے متعلقات میں سے فرمایا ہدی، حدج کہتے ہیں وہ جانور کہ جس کو خانہ کعبہ کی نظر کیا جانا مقصود ہو۔ حج و عمرہ کے اندر دم شکر ہوتا ہے یا دم جو پڑا ہوتا ہے، دم واجب ہوتا ہے، تو جس بھی مقصد سے جو جانور قربانی کی غرض سے خانہ کعبہ کی حدود کی نظر کیا جا رہا ہے، حدود حرم میں بھیجا جا رہا ہے، اب ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ اس کو خاص نشانی لگا دیا کرتے، گلے میں قلادہ جس کو پٹا کہتے ہیں وہ ڈال دیا، یا کوہان کو جب وہ زخمی کر دیا تھوڑا سا خون اس کے اوپر لگا دیا تاکہ تھوڑا دور سے اگر کوئی شخص حملہ بھی کرنا چاہتا ہو، ظاہر ہے کہ جاہلیت کا زمانہ تھا، طاقت کا زور تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی اور کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، قبائلی عصبیت عروج پر تھی، لوگ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے تھے سوائے اس کے کہ جس کے ساتھ ذاتی تعلق ہو، ذاتی طور پر جو قبیلہ ایک دوسرے کا جاننے والا ہو، یا تو آپ دوسرے کے حلیف ہو سکتے ہیں یا پھر حریف ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ امن کی کوئی درمیانی راہ، میوچل ریسپیکٹ، ہیومن ڈیگنیٹی، اس کی کوئی ویلیو اور ورتھ نہیں تھی۔ تو اس زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا کہ خانہ کعبہ اور اس کے متعلقات کا خیال لوگ قدرتی طور پر رکھنے کے پابند ہوتے تھے۔ تو ہدی کا جو جانور تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جب روانہ فرمائے جانور، جامع صحیح مسلم شریف کی جو روایت ہے کتاب الحج کے اندر، ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، یہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کے اونٹ تیار فرمائے تو گلے میں ان کے جو قلادہ ہوتا ہے جس کو عربی میں قلادہ کہتے ہیں، جس کا تذکرہ یہ 4 نمبر پر آ رہا ہے والقلائد کے نام سے، قلائد قلادہ ہی کی جمع ہے، گلے میں جو پٹا ڈالا جاتا ہے جانور کے، وہ خود باندھے اور اس کے بعد پھر ان کی کوہانوں کو تھوڑا سا زخمی کیا، خون کو تھوڑا سا پھیلا دیا تاکہ دور سے دیکھنے والے کو وہ نظر آ جائے، اور اس کے بعد پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قربانی کی غرض سے حدود حرم کی طرف روانہ فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی نشانیاں، ایسی علامات یہ بھی دراصل شعائر میں سے ہیں، دین اسلام کے شعائر میں سے ہیں کہ جن کی عزت اور ان کے احترام کو برقرار رکھنا یہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر ہم یہ بات کا بھی اعادہ کر لیں کہ زمانہ جاہلیت سے یعنی قبل از بعثت نبوی جن چیزوں کے بھی عزت اور احترام کیا جاتا تھا، جو بھی احکام انسانی فطرت کے عین مطابق تھے، دین اسلام بھی چونکہ فطرت کا دین ہے، دین اسلام نے ان کو برقرار رکھے۔ مثال کے طور پر قتل کے بدلے قتل، یا اگر اس کے اوپر بلڈ منی کے اوپر صلح ہو جاتی ہے، دیت کے اوپر صلح ہو جاتی ہے کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بلڈ منی دیں، اور اس کی زمانہ جاہلیت سے ایک اس کی ورث طے تھی 100 کیملز، 100 اونٹ لیے جاتے تھے مقتول کے ورثاء سے۔ دین اسلام نے اس کو برقرار رکھا کہ بھئی ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، یہ پلنٹی صحیح چنگی ٹھکا کے ہے تاکہ آئندہ سے کسی قاتل کو جرت نہ ہو، کسی شخص کو کہ وہ اس طرح سے معاشرے کے اندر بلڈ شیڈ اور اس طرح سے خون ریزی کر سکے۔ تو جتنی چیزیں فطرت کے عین مطابق تھی دین اسلام نے ان کو برقرار رکھا۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بیت اللہ شریف اور اس کے جو متعلقات ہیں یعنی حرمت والے مہینے ہیں، ہدی کا جانور ہے، قلادہ ہے، یہ سب چیزیں شاعر میں سے ہیں، تو فرمایا کہ ان کی عزت کرو۔ اب یہاں پر جو بیت الحرام ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کی ایک خاص صفت کا بیان ہوا اسی آیہ میں، وہ ہے قیام للناس۔ قیام للناس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے،
امن کا ذریعہ ہے، یعنی بیت اللہ شریف کی جو حرمت ہے، یہ بعین ہی تقریباً وہی الفاظ ہیں کہ جو سورۃ البقرہ کے اندر پارہ نمبر 1 کے آخر کے اندر جہاں پر خانہ کعبہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا بیان ہو رہا ہے، تو وہاں پر فرمایا کہ ہم نے خانہ کعبہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جہاں پہ ہے قِيَامًا لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ، لوگوں کے لیے ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ الناس کا جو لفظ ہے یہ اس کا مطلب عام طور پر تو صرف لوگ ہی مراد ہوتا ہے، انسانیت۔ یہاں پر مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں متعدد آراء استعمال کی کہ ناس سے کون سے لوگ مراد ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے جو کہ سب سے زیادہ راجح ہے، وہ یہ ہے کہ ناس سے مراد ہے کہ ہمیشہ کے لیے آنے والے انسان جو خانہ کعبہ کی حرمت سے لے کر کے شروع سے لے کر کے جو آ چکے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کلام نازل ہونے تک، اور جو تا قیامت آئیں گے، سارے کے سارے انسان اس میں شامل ہیں۔ گویا کہ پوری کی پوری انسانیت کی فلاح، ان کی نجات، ان کی کامیابی دنیاوی اخروی، ان کی بچت اور ان کی ترقی اور ان کے باقی رہنے کا جو راز ہے وہ خانہ کعبہ کی حرمت ہے اور خانہ کعبہ کی آبادی ہے۔ جب تک دور دراز کا انسان جاتا رہے گا، خانہ کعبہ کی حرمت کا پاس رکھے گا اور اس کا خیال رکھے گا، حج و عمرہ کی شکل میں اس کا طواف چلتا رہے گا، اس کی آبادی برقرار رہے گی، تب تک اللہ رب العزت اس دنیا کا نظام چلاتے رہیں گے اور یہ دنیا قائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوگی، وہ حج اور طواف رک جائے گا، تو سمجھے کہ وہ قیامت کا لمحہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت کو اس کائنات کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب تقدیر یہ ٹھہری ہے کہ اب جو ہے وہ قیامت کے جتنے مناظر ہم جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر پڑھتے ہیں، ستاروں کا ٹوٹ جانا، سورج کا بے نور ہو جانا، اسی طرح سے زمین کا جو ہے وہ فنا ہو جانا، ساری چیزوں کا جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جانا، ہیر پھیر ہو جانا، وہ جو قیامت کی علامات ہیں وہ ساری کی ساری سمجھے کہ اب ان کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے قیام ہے انسانوں کا، یعنی روئے زمین کے اوپر۔ اور جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی جو روایت ہے کتاب المناسک کے اندر، حضور پاک علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک حبشی ہے، سیاہ پنڈلیوں والا ہے، حقیر شخص ہے اور بد شکل ہے، وہ خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے وہ پتھروں سے حملہ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ جس طرح سے جس طرف حالات جا رہے ہیں، امت مسلمہ نہایت کمزور ہے، 57 اسلامی ممالک ہے، 70 لاکھ کے قریب ان کی فوج ہے، دنیا بھر کے ریسورسز ہیں۔ وہ جو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت میری امت پہ ایسا آئے گا کہ کفار ان پر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے، یہود و ہنود، کہ جس طرح سے ایک کھانے کی طرف بلانے والی عورت کھانے کی طرف بلاتی ہے تو لوگ اس کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تم تھوڑے نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ، کیا ہمارے پاس ہتھیاروں کی کمی ہوگی؟ نہیں، آپ کے پاس ہتھیاروں کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا الوہن، وہن آ جائے گا تمہارے اندر۔ یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ وما الوہن، وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ بزدلی۔ یا رسول اللہ وہ کیسے آئی؟ فرمایا حب الدنیا و شہوات، دنیا کی محبت اور شہوات تم پر غالب آ جائیں گی، اور وکراہیت الموت، اور موت کی نفرت تمہارے دلوں میں آ جائے، تب کفار کا رعب تمہارے دلوں میں آ جائے گا، اور تم رہو گے اپنے گھروں میں لیکن تمہارے فیصلے غیروں کے کیپٹلز میں ہوں گے۔ تمہارے بچے تمہارے گھروں میں پل کر کے، پیدا ہو کر کے، جوان ہو کر کے وہ سوچیں گے ان کی سوچیں، تو کیا تمہاری نسلیں کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، دین اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ اور آج بھی آئینی حالات اسی طرف، ہمارا بچہ جو ہے وہ رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، رات کو جو اس نے فلم دیکھی تھی، ایک اداکار گلوکار آئیڈیل اس نے بنایا تھا، صبح اٹھتا ہے تو ویسے ہی اس کے بال ہوتے ہیں، ویسا اس کا پہناوا ہوتا ہے، ویسے ہی اس کی بولی ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں بیٹھ کے اور آپ کی چیزیں استعمال کر کے، آپ کے خریدا ہوا مال سے ساری چیزیں استعمال کر کے وہ بچہ اپنے غیروں کو دے دیا۔ اس حد تک بے بسی ہے۔ یہ ہے ہمارے اس امت محمدی علیہ السلام کا نوحہ۔ یا فرمایا الحالقہ، تمہارے اندر حالقہ آ جائے گی۔ حالقہ حلق سے ہے، حلق سر کے مونڈنے کو کہتے ہیں کہ سر کے اوپر ایک بال بھی نہ رہے۔ فرمایا کہ تمہارے آپس میں فرقے اس طرح سے پھوٹ پڑیں گے، تمہارے اندر تعصب اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ اصل حق پر وہی ہے۔ دین اور اسلام اصل میں تمہارے فرقے کا نام ہے۔ جو بھی شخص تمہارے فرقے سے باہر ہے، سمجھو کہ وہ اسلام سے بھی باہر۔
حالق، اس کو حلق فرمایا گیا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تمہارا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، تم ٹوٹ اور بکھر جاؤ گے. ظاہر ہے کہ جب ٹوٹ اور بکھر جاؤ گے اب ہر ایک اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے گا. جب اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے گا تو پھر اغیار آئیں گے اور تمہیں سپورٹ فراہم کریں گے اپنی شرائط کے اوپر. جب تم غیروں کے ساتھ وفادار ہو جاؤ گے اپنے مفاد کو محفوظ بنانے کے لیے تو پھر تمہیں اپنے کتنے برے لگیں گے جن کی رائے تھوڑی سی بھی تمہارے خلاف ہوگی. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ سب کا نبی ٹھیک ہے جی، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، منفیت اس قوم کی ایک ہے، نقصان بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ایک، اور وہی ہے 57 اسلامی ممالک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مفاد ہے. معاہدوں غیر مسلموں کے ساتھ معاہدات میں جکڑے ہوئے ہیں. ایک جگہ پہ انتہائی غربت ہے، دوسری جگہ پہ پیسوں کی اتنی ریل پیل ہے اور اتنا خمار ہے کہ ان کو مسلمان بھائی کا دکھ درد ہی نظر نہیں آتا. تو فرمایا کہ یہ صورتحال ہوگی کہ جب یہ ساری کی ساری چیزیں اس طرح سے آئیں گی تو خانہ کعبہ کی حرمت کو، اس کے قیام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ انسانوں میں قیام کا جو ہے یہ ذریعہ ہے. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات. دوسری چیز فرمایا ناس سے مراد جو ہیں وہ خاص عرب کے لوگ ہیں. خاص عرب کے لوگوں کی عزت کرنے کا کئی ساری احادیث میں، کئی ساری نصوص میں اس کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو چونکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عربی زبان سے میں 3 وجہ سے محبت کرتا ہوں. ایک انا عربی میں عربی ہوں، دوسرا ولسان القرآن عربی قرآن کی زبان عربی ہے، اور تیسری ولسان اہل جنت عربی جو جنتی ہوں گے ان کی زبان عربی ہے. تو عرب اور عربی زبان سے جو ہے یہ محبت رکھنی چاہیے کیونکہ حضور پاک علیہ السلام بھی جو ہے وہ عرب میں مبعوث کیے گئے. تیسری چیز یہ ہے کہ ناس سے مراد خاص مکہ کے لوگ، خاص مکہ کے لوگ اس وجہ سے کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے مجاور، متولی، اور دنیا بھر سے لوگ ان کے ہاں جاتے ہیں اور عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کی ضیافت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے معاش کا بندوبست کیا ہے اور ان کی تمدنی، معاشی اور معاشرتی ترقی اور بقا کا ضامن. اس لیے فرمایا کہ بیت اللہ قیام للناس، یہ لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ ہے. ذالک لتعلموا، ان شعائر دینیہ کی حرمت برقرار رکھنا کیوں ضروری ہے اس کی وجہ اور اس کی حکمت بھی بیان کر دی ہے. اس لیے لتعلموا تاکہ تم جان لو ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. گویا کہ تم میں سے اللہ جانتے ہیں کہ جو شاعر دینیہ کی عزت کرتا ہے یا جو شاعر دینیہ کی توہین کرتا ہے اللہ رب العزت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. وان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، تم جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب والے ہیں. وان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. مسلم فرماتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں انذار اور تبشیر یہ قرآن مجید کے اسلوب ہے، یہ قرآن مجید کی سنت ہے. فرمایا بتا دیا کہ اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں. اگر تم ان شعائر کی، اللہ کی ٹھہرائی ہوئی ان حدود کی توہین کے مرتکب ہوگے، بے عزتی کے مرتکب ہوگے تو پھر تمہارے لیے شدید العقاب، اللہ سخت سزا والا ہے. لیکن اگر تم ان کی عزت کرو گے تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، فرمایا کہ نہیں ہے ہمارے رسول کی ذمہ داری الا البلاغ مگر پہنچا دینا. گویا کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کھول کر کے بتا دیا کہ ہمارے جتنے پیغمبر اور رسول آتے ہیں ہم ان کو ایک ذمہ داری سونپتے ہیں. ان کی ذمہ داری یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو آ کر کے اللہ رب العزت کی طرف سے جو دیا گیا پیغام حق ہے وہ ان کو پہنچا دیں کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، لہٰذا اس راستے پہ آ جاؤ. تو رسول کریم کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے البلاغ صلی اللہ علیہ وسلم، البلاغ کہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو حق بات پہنچا دے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اب ایک قانون اور ایک پرنسپل بیان کیے گئے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس دنیا کا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو انالیسس کرنے میں مدد ملے گی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ ان سے یہ فرما دیں اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، لا یستوی الخبیث والطیب، دنیا کے اندر 2 طاقتیں ہیں جو کہ ہمیشہ فائٹ کرتی ہیں، خبیث اور طیب. خبیث خبث سے ہے جس کا مطلب ناپاک ہے اور حرام اور ناجائز چیز ہو، عمل ہو، بندہ ہو، ان سب کے لیے خبیث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. طیب پاکیزہ، حلال، جائز، بندہ ہو، کوئی طاقت ہو، گروپ آف پیپل ہو یا کوئی عمل ہو، اس کے لیے طیب کا لفظ بولا جاتا ہے.
فرمایا کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. ہوتا کیا ہے لوگوں کے ہاں وہ کسی چیز کی پاکی نہ پاکی، حق پر ہونے نہ حق پر ہونے کا معیار قرار دیتے ہیں کثرت کو. میجورٹی از دا اتھارٹی. لوگوں کے ہاں یہ اصول ہے. تقریباً مغرب کے اندر اور روئے زمین کے اوپر ایک کثیر طبقہ ایسے ہے جو اس بات پر یقین کر بیٹھے ہے ایمان کی حد تک کثرت ہوگی اس طرف. یہ بندے ہی بڑے آگے سن جناب، وہ بندے ہی بڑے سی جناب، تے ہجوم ہی بڑا سی، دنیا ہی بڑی آگے سی جناب. کثرت الخبیث. اللہ نے فرمایا کہ کثرت جو ہے یہ کبھی بھی حق پر ہونے یا صحیح ہونے کی علامت نہیں ہو سکتی کہ فلانے کو مال ہی بڑا ہے جناب، مال ہی بڑا ہے فلانے کو، اس طرف بندے ہی بڑے ہیں جناب. کثرت. فرمایا اللہ سے کبھی بھی کثرت نہیں مانگو، اللہ سے برکت مانگو ہمیشہ. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. فرمایا میجورٹی از دا اتھارٹی 100% غلط پرنسپل ہے. حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی کی بنیاد پر کہا تھا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. گنے جاتے ہیں، سر گن لو، ہاتھ گن لو، تو بس اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر دو. نہیں بھائی نہیں، آپ گن نہیں سکتے، آپ نے تولنا ہے. گننے میں تو مشرکین مکہ کہیں زیادہ تھے. گننے کے اندر تو ابو جہل نعرہ مار کے نکلا تھا وہاں سے بدر کے لیے. وہ کہہ کے نکلا تھا کہ ایک خدا کا 360 بتوں سے مقابلہ ہی کیا ہے، ہمارے 360 ہیں ان کا ایک ہے، مقابلہ ہی کیا ہے. بس چند ایک رسیاں پکڑ لو، ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، یہ چند یہاں سے بھاگے ہوئے ہمارے ہی نوجوان ہیں، تھوڑے وہ باغی ہو گئے ہم سے. بس چند ایک رسیاں پکڑ لو، ہم جائیں گے ان کو پکڑیں گے، جکڑیں گے اور ان کو اپنے سواریوں کے ساتھ باندھیں گے، ان کو گھسیٹ کے لائیں گے اور ادھر مکہ کے اندر ہم جو ہے ان کا تماشا دکھایا کریں گے کہ یہ ہم سے بھاگ کے گئے تھے، لہٰذا آج پکڑیں گے ان کا تماشا، دیکھو کہ ہم سے بغاوت کا جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلتا. تو کثرت تو ان کی بھی تھی. فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. خبیث کی کثرت ہوگی. اس وقت بھی روئے زمین کے اوپر آپ ووٹنگ شروع کر دیں کہ بھائی مذہب وہ مانا جائے گا کہ جس کی کثرت ہو. کرسچینٹی کثرت کے اندر ہے، ہو سکتا ہے ایتھیسٹ اللہ کو نہ ماننے والے روئے زمین کے اوپر کثرت میں ہو. آپ ووٹ کے اوپر فیصلہ لینے کا فیصلہ کر دیں کہ پوری دنیا میں نظام وہی ہوگا، قانون اسی کا ہوگا جن کی کثرت ہوگی. ٹھیک ہے، 7 ارب آبادی ہے تو اس میں اللہ کو ماننے والے تو ہارڈلی 2 ارب لوگ ہوں گے، 2.25 ارب لوگ ہوں گے. تو اب کیا کریں گے؟ آپ کثرت پہ فیصلہ کریں گے. قرآن مجید تو بار بار کہہ رہے ہیں اکثرهم لا یعقلون، اکثروں کو تو عقل ہی نہیں ہے. لا یفقہون، اکثر تو سمجھ ہی نہیں سکتے، اکثر تو اللہ کے مخالف ہے، اکثر تو اللہ کے رسول کے مخالف ہے، اکثر تو حق پر نہیں ہے. قرآن مجید بار بار اکثریت کی نفی کر رہے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک شخص یہی سوچ کے بیٹھا ہوا کہ اکثریت ہو جائے بس کسی طریقے سے، کثرت الخبیث، کثرت ہو جائے بس کسی طریقے سے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اگرچہ آپ کو کثرت جتنی بھی اچھی لگے، لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. بھائی ایک انٹلیکچوئل آدمی جس کو امت کی فکر ہے، امت کا غم ہے، جو اللہ اس کے رسول کے لیے کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف 10 15 50 ہزار لوگ بھی آ جائیں کہ جو نحق کے لیے کھڑے ہوئے، وہ کبھی بھی ایک شخص کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتے. اللہ کے ہاں تو تول ہے، عمل کی تول ہے، بندے کے کردار کی تول ہے. فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب لوک کیا جا رہا ہے، جو بھی حکم آ رہے ہیں، سورہ مائدہ احکامی سورہ ہے، اس کا انتہا تقوی کے اوپر ہو رہی، کیونکہ تقوی وہ ڈرائیونگ فورس ہے، وہ قوت محرکہ ہے جو انسان کو اندر سے تبدیل کرتی ہے اور اللہ کی طرف لے کر کے آتی ہے. دنیا کی کوئی پولیس، کوئی آرمی اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ اندر سے تبدیل کر سکے. دنیا بھر میں حکمران مقننہ قانون بناتی، لوگ صبح اٹھتے ہیں قانون تبدیل ہوتی، لوگ مجبور ہوتے ہیں، ان کے جسموں پر قانون نافذ ہوتا ہے، عقل کے اوپر اور اندر قانون نافذ نہیں ہوتا. تو دین اسلام کا انداز تربیت یہ ہے کہ اندر سے تبدیل کرو. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈر جاؤ. گویا کہ عقل والا اصل وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ہمارے یہاں عقل والا وہ ہے جو 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے آگے تک بنانا جانتا ہو، جو چرب اللسان ہو، جو 4 لوگوں کو اکٹھا کر کے گھیرنا جانتا ہو، جو مجمع باز ہو. ہمارے یہاں عقل والا وہ ہے. اللہ فرماتے ہیں عقل والا وہ ہے جو اللہ سے ڈر جائے. فاتقوا اللہ یا اولی، تقوی والا وہ عقل والا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. اللہ بولے سمجھ نصیب فرمائے.